نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص کر عصر کی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالی کے سامنے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، جیسا کہ پہلے شادی نکاح کے احکام گزرے ہیں۔ عمومی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کی وجہ سے لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، اسی طرح غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، خاص کر عصر کی نماز کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو، انہیں پڑھو، کوشش کرو کہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم کرنے کا حکم دیا، اسی انداز سے ان نمازوں کو ادا کرو۔ والصلاۃ الوسطی خاص کر عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے، ویسے تو سب نمازیں ہی بڑی اہمیت والی ہیں، لیکن عصر کی نماز کو فوقیت اہمیت اس لیے دی گئی کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں انسان کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہیں سمیٹنا چاہتا ہے تاکہ رات ہونے سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لوں، یا اسی طرح جو لوگ کاروبار کام کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ان کے کاروبار کام کے عروج کا ہوتا ہے، جس میں گاہک وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خوشی کے حالات میں، اس ضرورت کے وقت اور اس انداز میں جب کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ اسی انداز سے اللہ کا شکرانہ کہ آپ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے نماز کا اہتمام کریں، وقوم اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ جب انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو اس وقت آ کر تکبر، مغروریت یا دنیا کے دوسرے امور کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہو کسی بھی چیز کا، تمہیں خوف لگ رہا ہو، چاہے وہ جنگ کی کیفیت ہو یا کوئی اور ڈر اور خوف کا زمانہ ہو، یا حالات کی سختی ہو، یا مصیبت اور پریشانی کا وقت ہو، فَرِجَالًا، تو آپ کھڑے ہوئے نماز ادا کرو، اور رکبانا، یا اپنی سواری پر اشاروں کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، نماز کی ادائیگی کو پورا کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس اگر امن والا زمانہ ہو، آپ سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، بلا کسی خوف اور تردد کے ایک ایسے وقت کے اندر موجود ہیں جہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی دشمن کا خوف نہیں، فذکر اللہ، پھر آپ اللہ کو یاد کریں اس انداز سے
بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ اللہ کی یاد، کما علمکم جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرو۔ یا اسی طرح فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، چاہے آپ کھڑے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یا اس انداز میں ہیں کہ آپ فقط اشاروں کے ساتھ کنایتاً آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تو آپ اس انداز میں بھی پہلو کے بل بھی اللہ کو یاد کریں۔ ما لم تکونوا تعلمون، جیسا اللہ نے تم کو سکھایا اور تم اس کو جاننے والے نہیں تھے، یعنی اللہ نے جو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا اور سکھایا، اس سے پہلے تم اس سے واقف نہیں تھے، اور اللہ کی اس عبادت کو اسی انداز سے کرو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔